الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ نے کائنات کا بہترین کلام نازل فرمایا ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو باہم ملتی جلتی اور بار بار دہرائی جانے والی. اسی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے مالک کی خشیت رکھتے ہیں. پھر ان کے جسم اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں. یہی وہ ہدایت ہے جو اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بھری کائنات میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں. صدق اللہ العظیم. میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم آج ایک ایسی مجلس میں شریک ہیں جو قرآن کی مجلس ہے، جو بچوں کے تکمیل قرآن کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی طرف سے، ان بچوں کے والدین کی طرف سے جنہوں نے تکمیل کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دنیا میں جتنے بھی کلام ہیں، یہ قرآن بھی ایک کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. تو دنیا میں جتنے بھی کلام ہیں، ہر کلام کی اپنی تاثیر ہوتی ہے، اور وہ جو تاثیر ہے وہ بعض اوقات بڑے بڑے کام، بڑے بڑے کارنامے انسان سے کرواتی ہے. لیکن یہ اللہ کا کلام جس کو قرآن نے خود کلام اللہ کہا ہے، اس کو کائنات کی بہترین بات کہا گیا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث. اللہ نے کائنات کی بہترین بات نازل کی. پھر فرمایا کہ وہ قرآن ایسا ہے، وہ ایسی بہترین بات ہے کہ کتاب متشابہ مثانی. ایک تو اس میں مشابہت ہے، ملتی جلتی آیات ہیں، تھوڑی دیر بعد وہی کچھ آ جاتا ہے. اتنی مشابہت ہے اور اتنی تکرار ہے، بار بار وہی واقعات، بار بار اسی طرح کی آیات، ملتی جلتی آیات. حفاظ بھی بھول جاتے ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں، خاص طور پر کہ پتہ نہیں یہاں غفور الرحیم ہے، عزیز الحکیم ہے، علیم الخبیر ہے. یعنی وہی چیزیں بار بار دہرائی جا اور باہر ملتی جلتی بھی.
یہ دو خصوصیات ایسی ہیں کہ دنیا کے کلام میں ہوں، مخلوق کے کلام میں ہوں، چاہے کسی شاعر کے چاہے کسی ادیب کے، مخلوق کے کلام میں اگر یہ دو خصوصیات آ جائیں، ایک مشابہت والی کہ وہ کسی سے ملتا جلتا ہو یا آپس میں ملتا جلتا ہو، مشابہت ہو سے، تو کلام اپنی تاثیر کھو دیتا ہے۔ پھر تکرار ہو اس میں، وہی باتیں بار بار آ جائیں، تو آپ اگر کوئی کتاب پڑھنا شروع کریں پڑھنے بیٹھیں، تو آپ کو اگر 2-4 صفحات کے بعد پتہ چلے کہ یہ وہی باتیں بار بار آئی ہیں، تو آپ رکھ دیں گے، آپ کہیں گے نہیں، یہ کتاب تو بڑی بور کرنے والی ہے، اس کے اندر تکرار ہے۔ لہذا مخلوق کے کلام میں یہ دو خصوصیات ایسی ہیں کہ جس کلام میں بھی ہوں یہ اس کی تاثیر ختم کر کے رکھتے ہیں۔ مشابہت اور تکرار دونوں باتیں، یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے شعراء اور ادیب جو قدرت کلام رکھتے ہیں تو وہ اپنے قدرت کلام کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ وہ ایک لفظ اور ایک اصطلاح کو بار بار استعمال نہیں کرتے، وہ ہر دفعہ نئی اصطلاح استعمال کریں، نیا کوئی پیرایا بنائیں، نئی کوئی بات کریں گے۔ لہذا جب نئی بات علماء حتیٰ کہ تقریر کرتے ہیں، مقررین تقریر کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں میں جس جگہ جانا ہے میں کوئی نئی تقریر کروں، اس لیے کہ وہی اگر تقریر ہوگی اسی سے ملتی جلتی ہوگی تو اس کا مطلب ہے تاثیر کوئی نہیں ہے۔ بلکہ مجھے تو پتہ چلا بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ میں فلاں مسجد گیا تھا، میں نے فلاں تاریخ کو فلاں مسجد میں فلاں موضوع پر درس دیا تھا، اپنی چٹیں بنا کے رکھی ہوتی ہیں، پوری ترتیب رکھتے ہیں، کیوں؟ تکرار نہ ہو اور مشابہت نہ ہو۔ اگر وہی تقریر کریں گے تاثیر ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر! شاعر جب شاعری کرتا ہے تو وہ اس کے اندر نئی نئی اصطلاحات لاتا ہے، ادیب جب اپنا ادب پارا تخلیق کرتا ہے تو اس کے اندر نئی نئی اصطلاحات لاتا ہے، انہی کو بار بار نہیں دہراتا تاکہ اس کے اندر تاثیر قائم رہے۔ یہ کیسا کلام ہے کہ کلام تو کائنات کا بہترین ہے لیکن اس میں تکرار بھی ہے، مشابہت بھی ہے۔ وہ دو باتیں جو مخلوق کے کلام میں ہوں تو وہ اپنی تاثیر کھو دیتا ہے، وہی دو باتیں خالق کے کلام میں ہوں تو یہی اعجاز ہے اس کلام کا کہ مخلوق والو تم جس بات سے ایوائڈ کرتے ہو، پرہیز کرتے ہو، بچنے کی کوشش کرتے ہو اپنی تاثیر بچانے کے لیے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں مشابہت بھی ہے، اس میں تکرار بھی ہے، لیکن اس کی تاثیر کا عالم کیا ہے؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کی مشابہت اور تکرار سے اس کی تاثیر ختم نہیں ہوتی، اس کے اندر تاثیر اور زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہی فرق ہے خالق کے کلام اور مخلوق کے کلام۔ مخلوق کے کلام میں وہی جو باتیں جو تاثیر ختم کرتی ہیں، خالق کے کلام میں وہی دو باتیں ہیں۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا، یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ جس بات سے مخلوق کا کلام متاثر ہو جاتا ہے وہ اللہ کے خالق کے کلام میں جب وہ باتیں ہیں تو اس کے اندر تاثیر اور زیادہ پیدا کر دے، اور اس قدر تاثیر، اللہ اکبر! آدمی کلام سنے، کلام پڑھے، غور و فکر کرے تو کیا ہوتا ہے؟ تاثیر کی ڈسکرپشن اللہ کریم نے یہ دی ہے کہ تقشعر منہ جلود، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کے جسم لرز جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل دہل جاتے ہیں۔ کیسا کلام! اللہ اکبر! ایک نقطے کی طرف میں اپنی اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ساری زندگی قرآن سنا، ابھی بھی ہم نے نماز میں قرآن سنا، قاری عبدالودود صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ
اور زیادہ حسن پیدا کرے اور زیادہ اخلاص پیدا فرمائے۔ اسی طرح قاری عثمان یوسف صاحب، سبحان اللہ، کوئی کم تاثیر ہے اللہ کے کلام؟ سوال یہ ہے کہ کس کس کے رونگٹے کھڑے ہوئے، کس کس کا دل دہلا ہے؟ دل دہل جاتا تو دنیا نہ بدل جاتی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تو پھر ہم ویسے ہی بے ہدایتیں تھوڑی رہ جاتے۔ یہ تو ہدایت کا سوئچ آن ہوتا ہے۔ اگر رونگٹے کھڑے ہو گئے، جس دن دل دہل گیا، اس دن پتہ کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، بس اس کے بعد دنیا بدل جاتی۔ اس کے بعد پھر دل، دماغ، جسم ادھر ادھر نہیں بھٹکتا۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے جسم بھی، ان کے دل بھی، ان کا ظاہر بھی، ان کا باطن بھی، سب اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتا۔ جس دن یہ ہو گیا، فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی تو ہدایت ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں ساری زندگی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے رستے کی ہدایت نصیب فرما، سیدھے رستے پر لے چل۔ اس نے اعلان کر دیا ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، اس میں نشانیاں ہیں، حق اور باطل میں فرق کرنے کا پیمانہ ہے۔ تو ہمارے رونگٹے ہی نہیں کھڑے ہوتے، ہمارے دل ہی نہیں دہلتے۔ یہ نہیں فرمایا ہر سننے والے کے دل دہلتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہر سننے والے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ غور فرما لیجیے، فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، ہر سننے والے کے نہیں۔ ان سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یخشون ربہم، جو اپنے مالک کی خشیت رکھتے ہیں، جن کے دلوں میں مالک کی خشیت ہوتی ہے۔ اب یہ خشیت کیا ہے؟ اکثر ہم نے تو یہی سنا ہے، علماء بھی ترجمہ کرنے والے، مترجم، وہ تو ترجمہ کرتے ہیں خوف، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو خوف بھی قرآن کا لفظ ہے، قرآنی ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خوف بھی قرآن کا کلمہ ہے، خشیت بھی قرآن کا کلمہ ہے۔ تو عمومی طور پر شاید مترادف ہی ہوں گے، لیکن کوئی خاص بات تو ہے جس میں فرق ہے۔ اللہ اکبر، والذین هم من خشیت ربهم مشفقون، سورہ مومنون کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اپنے رب کی خشیت کی وجہ سے لرز رہے ہوتے ہیں۔ من خشیت ربهم مشفقون، اپنے رب کی خشیت کی وجہ سے ان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا، ڈر جاتے ہیں رب کی خشیت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ڈر اور ہے، خشیت اور ہے، ڈرتے ہیں خشیت کی وجہ سے۔ تو خشیت کیا ہے؟ خشیت کے مختلف معنی، اس کو سمجھ لیجئے۔ خشیت کا ایک معنی ہوتا ہے پہچان کرنا، جن کو پہچان ہو جاتی ہے نا رب کی، گویا ان کو ہدایت ملتی ہے۔ پہچان کا کیا مطلب ہے؟ پہچان کا مطلب یہ ہے کہ صاحب کلام، جس کا وہ کلام ہے، اس کی ان کو پہچان بھی ہوتی ہے اور اس کی عظمت کا رعب ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ یہ ایسا خوف ہے، خشیت اس خوف کو کہتے ہیں، یہ عام خوف نہیں ہوتا۔ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جب انسان کسی کو پہچاننے کے بعد اپنے دل میں جو خوف محسوس کرتا ہے، جو اس کی عظمت کا رعب محسوس کرتا ہے، اس کو خشیت کہتے ہیں۔ آپ کو کوئی ایک آدمی ملتا ہے،
آپ اس کو سلام دعا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر میں کوئی آ کے آپ کو تعارف کرواتا ہے یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، آپ کے دل میں ایک روب آتا ہے، اچھا یہ وزیر اعظم ہے. وہ پہچاننے کے بعد کہ اس کی کیا حیثیت ہے، جو دل میں لرزہ طاری ہوتا ہے، جو دل میں روب طاری ہوتا ہے، جو دل میں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، جو اس کی عظمت دل پر طاری ہوتی ہے، دل و دماغ پر، اس کو خشیت کہتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. دنیا میں بڑی بڑی فوجیں ہوں، بڑی بڑی سپر پاورز ہوں، کسی اور کی عظمت کا روب دل میں نہیں رکھنا. وَاخْشَوْنِي، میری عظمت کا روب رکھنا ہے. اور جب تک اللہ کی عظمت کا روب نہ آئے، اور ویسے بھی چونکہ بات کلام کی ہو رہی ہے تو کلام میں تو جب تک صاحب کلام کی عظمت کا سمجھ نہ ہو، صاحب کلام کی حیثیت کا اندازہ نہ ہو، اس وقت تک کلام کی تاثیر کا آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا. میں اس کی مثال اکثر دیا کرتا ہوں کہ یہاں میں اٹھ کے کہوں کہ پکڑ لو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سب نے کہنا ہے پتہ نہیں اس کا دماغ خراب ہوگا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. اگر یہی بات پکڑ لو، وہی الفاظ پکڑ لو، یہ علاقے کا تھانے دار کہے تو کیا خیال ہے ان الفاظ کی تاثیر کیا ہو جائے گی؟ صاحب کلام کی وجہ سے کلام کی تاثیر بدل جائے گی. کلام وہی ہے. اور اگر ایک پکڑ لو ملک کا، یہ صوبے کا وزیر اعلیٰ کہہ دے، کلام وہی ہے، پورے صوبے میں تھرتھلی مچ جائے گی. یہ کیا ہو گیا؟ کلام اتنا ہی، صاحب کلام کی وجہ سے. اور ملک کا وزیر اعظم کہہ دے پکڑ لو، بریکنگ نیوز، ساری دنیا میں تھرتھلی. پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا پکڑ لو، کلام وہی ہے. صاحب کلام کے بدلنے سے کتنی تاثیر بدلتی. اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ کلام کے پرتاثیر ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق تمہاری پہچان میں ہے. تم نے اللہ کی عظمت کا روب ہی نہیں رکھا دل میں، کبھی سوچا ہی نہیں کہ تم کون، تم کہاں، مخلوق کی اوقات کیا، اور اس خالق و مالک کی، رب اکبر کی، اللہ اکبر، جو ساری کائنات سے بہت بڑا ہے. اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اتنا بڑا ہے. تو دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا ہو جائے گا تو مخلوق میں ہے نا، زمین کا ہے نا. اور اللہ کا عرش اس ساری کائنات کا، یعنی دنیا کا بڑا کتنا بڑا ہو جائے گا؟ وہ امریکہ کا صدر ہو جائے گا، بڑے سے بڑا یہی ہو جائے گا. ہو گیا تو یہ پوری زمین جس میں وہ امریکہ ہے، زمین کا نقشہ بنائے تو امریکہ اتنا سا ہے، ہوگا اس کا صدر. زمین تو اتنی سی رہ گئی. اگر اس زمین کو آپ نظام شمسی میں دیکھیں، اللہ اکبر، نظام شمسی میں زمین ایک نقطہ ہے خود. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ اللہ کی بڑائی کا جو احساس ہے نا، اللہ کی بڑائی کا احساس، اللہ کی عظمت کا احساس، اس کے ساتھ ہی اپنے چھوٹے ہونے کا احساس بھی شامل ہے اس کے اندر. اور اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جس کو جیسے جیسے علم آتا ہے نا، ویسے ویسے اللہ کی خشیت اس کے اندر ہے. اس کو ویسے ویسے پتہ چلتا ہے اللہ کتنی عظیم ذات ہے. اللہ کی عظمتوں کی بڑائی کو وہ پہچانتا ہے جس کو اللہ علم عطا فرماتا ہے. اللہ، اس لیے علماء کرام زور دیتے ہیں قرآن کا علم حاصل کر لو. قرآن کا علم حاصل کرو گے، اللہ کی عظمت کی پہچان ہوگی، اور اللہ کی عظمت کی پہچان ہوگی تو دل میں خشیت آئے گی. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اور جس دن خشیت آ گئی، پھر قرآن سن کے سک کے اٹھ کے نہیں جاؤ گے. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ساری زندگی قرآن سنتے رہے،
کبھی نہ دل دہلا، نہ جسم پر لرزہ طاری ہوا، نہ ہدایت کا سوئچ آن ہوا، قرآن سنتے بھی رہے، سناتے بھی رہے، کبھی فرق ہی نہیں پڑا۔ قرآن سننے سے پہلے بھی ویسے تھے، قرآن سننے کے بعد بھی ویسے تھے، قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ویسے تھے، قرآن پڑھنے کے بعد بھی ویسے تھے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اللہ فرماتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دلوں میں مالک کی عظمت کا رعب ہوتا ہے نا، ان کو اللہ، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس جس دن آپ دعا کیا کریں اللہ یہ کبھی ہمارے اندر بھی یہ لرزہ طاری ہو جائے، جس دن یہ لرزہ طاری ہو گیا، اس مالک کی کبریائی کا اندازہ کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ مالک کہاں ہے، آپ کہاں ہیں۔ تو آپ ذرا اس مسجد کا نقشہ بنائیں نا، جس انسان کی میں کہیں ٹکتی نہیں ہے، میں، اللہ اکبر، اس میں کو کہو اس مسجد کے نقشے میں تم کہاں ہو۔ پھر اگر اس پوری ٹاؤن شپ کا نقشہ بنے تو اس میں یہ مسجد کہاں ہے، پھر پورے لاہور کا نقشہ بنے اس میں ٹاؤن شپ کہاں ہے۔ بڑھتے جائیں آگے سے آگے، ایک پوری زمین کا نقشہ بنے تو پاکستان ایک نقطہ رہ جاتا ہے۔ جہاں پاکستان ایک نقطہ ہے وہاں لاہور کیا ہے، وہاں ٹاؤن شپ کیا ہے، وہاں یہ مسجد کیا ہے، اور وہاں میری حیثیت کیا ہے۔ پھر اس زمین کو نظام شمسی میں دیکھو، وہ خود سورج کے ارد گرد گھومنے والا ایک اتنا سا نقطہ۔ پھر آپ پوری کہکشاں کو دیکھو، اور اس کہکشاں کے اندر جہاں ہزاروں نظام شمسی ہیں، وہ جو سورج جس کو ہم بڑا کہتے ہیں، اس سے بڑے بڑے کئی سورج، اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ ان ہزار نظام ہائے شمسی، اتنی بڑی کائنات سمجھ نہیں آتی۔ یہ سائنسدانوں نے کوشش کی ہے کہ سمجھیں کہ کائنات کتنی بڑی ہے، تو وہ انہوں نے جہاں بھی سیارے اپنے یہ طیارے دوڑائے، راکٹ دوڑائے، جو کچھ بھی کیا، بالآخر واپس آ گئے کہ اس کائنات کا کنارہ کوئی نہیں ملتا، ملے گا بھی کیسے۔ وہ ایک نظام شمسی، پھر نظام ہائے شمسی، اس سے کہکشاں بنتی ہے، کہکشاں خود یہ کہکشاؤں کا حصہ ہے، اور ان کہکشاؤں کی تعداد کتنی ہے، کہتے ہیں ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں کہکشائیں ہیں۔ اور یہ جو ہماری کہکشائیں ملکی وے اس کو کہہ دیتے ہیں، ملکی وے، ایسے ہی نام رکھے ہوئے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کائنات کے کناروں تک تم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کیسے پہنچو گے، کیسے سمجھو گے؟ اس لیے کہ اس نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ ہم نے بنائی ہے اور ہم اس میں وسعت دیتے چلے جاتے ہیں۔ تو آج تم دیکھ بھی لو جس کنارے کو، اگلے دن آؤ سو اور بڑی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ کائنات بڑھتی رہتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز وہ کسی نئے معاملے میں ہوتا ہے، نیا کام ہو رہا ہوتا ہے، نئی کائنات، نئی بلڈنگیں، نئے سیارے، پتہ نہیں کیا ہو رہا۔ اس ساری کائنات کو جس کے کناروں کا نہیں پتا، جہاں ہم، میں، آپ، ہمارے انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس زمین کے بادشاہوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں، یہ ساری مخلوق تو ادھر ہے نا، اتنی سی زمین پر، پھر یہ ساری کائنات اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کی ذات کا تو نہ کسی کو ادراک ہو سکتا ہے، نہ اس کی کبریائی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ البتہ مثال کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اللہ کے عرش کی بڑائی، اللہ کے عرش اور اس کائنات کو آپس میں وہ نسبت ہے جیسے لق و دق صحرا ہو، جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، اس صحرا کے اندر ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہو، ایک چھلا پڑا ہوا ہو، ایک حلقہ پڑا ہوا ہو، تو جو اس حلقے کو نسبت ہے اس لق و دق صحرا کے ساتھ، وہ اس ساری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ نسبت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اوپر اس کی کرسی حاوی ہے۔ تو درمیان میں یہ ساری مخلوق یہ اتنی سی ہوگی
یہ اتنی سی کہنا بھی اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنی سی کہنا بھی اللہ کے عرش کی توہین ہے، اتنی سی بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو گیا اس کو اپنے وجود کی کم مائیگی کا احساس ہونا لازمی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا جو اللہ کی عظمت کا رعب دل میں رکھتا ہو وہ پھر میں کرتا پھرے، میں نہیں اس کے منہ سے نکلتی۔ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر میرا مالک اتنی کبریائی رکھتا ہے تو اس خشیت کے اندر یہ بات شامل ہے کہ جہاں خشیت میں مالک کی عظمت کا رعب آتا ہے وہاں اپنے چھوٹے ہونے کا احساس بھی آتا ہے۔ لہذا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا معنی یہ ہے کہ اللہ جس کو علم عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے اندر انکساری پیدا کرتا ہے۔ تو جس کے اندر علم انکساری کی بجائے رعب پیدا کر دے، عجب پیدا کر دے، تکبر پیدا کر دے، جس کے اندر تکبر پیدا ہوا علم کی وجہ سے، سمجھ لیجئے کہ اس علم نے اس کے اوپر کوئی فائدہ نہیں کیا، وہ عالم نہیں ہے۔ رومی نے کہا تھا علم را بر دل زنے یارے بود، علم را بر تن زنے مارے بود۔ علم وہی ہوتا ہے کسی کے لیے سانپ بن جاتا ہے، کسی کے لیے دوست بن جاتا ہے۔ جس علم کی چوٹ دل پر پڑتی ہے وہ علم دوست ہوتا ہے، وہ انسان کو بلندیاں عطا کرا دیتا ہے۔ اور جس علم کی چوٹ جسم پر پڑتی ہے اور وہ اپنے آپ کو دنیا سے اونچا کرنا چاہتا ہے اس علم کے ذریعے سے، یہ اس کے لیے سانپ بن جاتا ہے، اسی علم کی وجہ سے انسان پکڑا جاتا ہے۔ اللہ، لہذا سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مالک کی عظمت کا رعب اگر دل میں آ گیا، اور صاحب کلام کون ہے؟ اس کائنات کا شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ یار اللہ کریم نے جو قرآن میں بار بار کہا ہے نا کہ یہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، کس کو بڑا سمجھتے ہو، کس کو میرا شریک ٹھہراتے ہو؟ مخلوق میں سے کہاں خالق، کہاں اتنی سی مخلوق میں کوئی ایک حصہ؟ تم نے ما قدر اللہ حق قدری ہی، اور کسی نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ لہذا وہ بار بار پوچھتا بھی ہے کہ بتاؤ تو یہ تو حق خالق کا ہے نا کہ اس کی بندگی کی جائے، یہ مخلوق کب سے اس قابل ہو گئی کہ وہ خالق کی برابری کرے؟ ارونی ماذا خلقو، مجھے دکھاؤ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے کبھی؟ پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ساری کائنات کے لوگوں کو اکٹھا کر لو، جن کو تم بلاتے ہو، پکارتے ہو، بڑا سمجھتے ہو، اس کو کہو کہ یہ کہتے ہیں سائنس کی فیکٹریاں لگ گئی ہیں، بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے، وہ کہتے ہیں ان سب کو کہو اکٹھے ہو کے ایک مکھی بنا کے دکھا دو، ساری کائنات کی ٹیکنالوجی لگا لیں، ساری کائنات کے دم جھاڑے کرنے والے ساتھ شامل کر لیں اور ایک مکھی بنا کے دکھا دیں۔ اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، وہ فرماتا ہے کہ مکھی ان کے آگے سے کھانا چھین کے لے جائے، کھانا اٹھا کے لے جائے، مکھی کتنا کھانا لے کے جاتی ہے، تو یہ تو اس سے واپس کھانا نہیں لے سکتے۔ اس خالق و مالک کے مقابلے میں تم کسی کو سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہذا اگر مالک کی عظمت کا رعب دل میں ہے تو قرآن کی تو ایک آیت سے بندہ تڑپ جاتا ہے۔ دعا کریں کبھی ہم تڑپ جائیں، قرآن سنیں اور ہمارا کلیجہ منہ کو آنے لگے، بس یہ کلک ہونی ہے، کسی دن تو سوئچ آن ہو جانا ہے۔ جس دن یہ کلک ہو گئی اس دن پھر بندہ اپنے اس حالت پہ باقی نہیں رہتا جس حالت پہ پہلے ہوتا ہے۔ جس کو قرآن سمجھ آ جاتا ہے، جس کو قرآن کی دولت مل جاتی ہے، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، پھر وہ امن چین سے نہیں رہ سکتا۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ سمجھ لو کتنے رمضان آئے، کتنے قرآن سنے، کتنے قرآن پڑھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہر چیز دل و دماغ سے نکل جائے، صرف اللہ کی یاد باقی رہ جائے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ اگر جسم و جان، قلب و جسم، اگر یہ اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑا
مائل ہو گیا، گر پڑا، ڈھہ گیا، اس دن سمجھ لیجئے گا کہ ہدایت کا سوئچ آن ہو گیا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ فرمایا جس کو اس طرح کی کیفیت نصیب ہو گئی، ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب قرآن والے بن جائیں، اور قرآن والے کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب القرآن کہا، اور آپ نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، قرآن والے سے کہا جائے گا قیامت والے دن، قرآن والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ اور قرآن والا کون ہے؟ ایک تو اس کا معنی ہے قرآن والا، دوسرا اس کا معنی ہے صاحب، کا معنی ہوتا ہے ساتھی۔ اگر قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرو گے تو ساتھی بنے گا۔ آج یہاں اس کو ساتھی بنا لو، یہ اتنا با وفا ساتھی ہے کہ یہ جنت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر یہاں اس کو ساتھی بنا لیا، اور ساتھی بنانے کا مطلب کیا ہے؟ 5 حقوق ہیں قرآن کے۔ پہلا حق ہے اس پر ایمان رکھنا، دوسرا حق ہے اس کو پڑھنا، تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا، چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا، اور 5واں حق ہے اس کو آگے پہنچاتے رہنا۔ اب دیکھ لیجئے، میں اور آپ ہم سب اپنا جائزہ لے لیں، کیا ہم قرآن کو اس کا حق دے رہے ہیں؟ اس نے بھگتنا ہے ہم سب پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک و علیک، یا یہ تیرے لیے دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل۔ اگر تو حق دے رہے ہیں تو انشاءاللہ قرآن ہمارے لیے دلیل، ہمارے لیے دلیل ہے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے قرآن کو اس کا حق نہیں دیا تو یہ پھر ہمارے خلاف بھگتے گا، اور جس کے خلاف بھگتے گا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس کے حق میں بھگتے گا جس طرح اس کو جنت میں پہنچا کے چھوڑے گا، اسی طرح جس کے خلاف بھگتے گا اس کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صاحب القرآن بنائے۔ اس کے لیے آپ کوشش کیا کریں کہ قرآن کے ساتھ وقت گزارا کریں۔ اکیلے میں ساتھی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بندہ اکیلے میں وقت گزارتا ہے۔ آپ یہاں 5 وقت نماز پڑھنا آتے ہیں، یہاں کوئی بندہ آپ کو ملے 5 وقت روز بے شک السلام علیکم وعلیکم السلام ہو، کبھی اس نے آپ کو اپنا راز نہیں بتانا، آپ کا تعارف نہیں کبھی ہو سکتا۔ لیکن اگر کسی بندے کو چاہے وہ نیا ملا ہو، ایک دن تنہائی میں بیٹھنے کا موقع مل جائے، آپ سارا تعارف اس کو کرا دیں گے، آپ سارے دکھ سکھ اس کے ساتھ کر لیں گے، وہ آپ کے ساتھ کر لیں گے۔ قرآن کو ساتھی بنائیں، تنہائی میں بیٹھ کے اس سے گپے لگایا کریں، اس سے گپ شپ کیا کریں، قرآن کو اپنی باتیں، اپنے دکھ قرآن کے آگے رکھیں۔ یہ کلام اللہ ہے، اللہ سے جڑنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان ھذا القرآن سبب، یہ جو قرآن ہے نا یہ رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ لہذا جس نے اللہ سے جڑنا ہے وہ قرآن سے جڑ جائے، قرآن سے جڑے گا تو اللہ سے جڑے گا۔ اور فرمایا جو قرآن سے جڑ گیا 2 گارنٹیاں ہیں، فتمسکوا بہ، تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اور جو جڑ گیا قرآن سے اس کو 2 گارنٹیاں ہیں۔ ایک گارنٹی یہ ہے لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، اگر تم قرآن سے جڑ گیا 2 گارنٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک تو پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور پھر دوسرا کبھی ہلاک نہیں ہوگے، برباد نہیں ہوگے۔ 2 گارنٹیاں مل جائیں گی اگر قرآن سے جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صاحب قرآن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔